अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल हम लोग खाना काबा में नमाज़ अदा करने के लिए आए हुए हैं और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और हम लोगों ने आब ज़मज़म पिया है। और आब ज़मज़म एक ऐसा पानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क़ुव्वत देता है और तमाम बीमारियों के लिए शफा का ज़रिया है हमारे लिए, इस उम्मत के लिए। आई वाज़ डिस्कसिंग विद माई वाइफ के ये इस पहाड़ों जैसे शहर में जो कि बिल्कुल सहरा और पहाड़ हुआ करते थे, और अभी आप देख सकते हैं क्लॉक टावर जैसी बिल्डिंग्स जो वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग बनी हुई है इस टाइम, और इस तरह से बहुत सारे होटल्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ इन मक्का। लेकिन एट द बिगनिंग किस तरह से ये स्टार्ट हुआ, और आई वाज मोर क्यूरियस अबाउट, क्योंकि मैं कुछ इन चीज़ों को रिकॉल करना चाहता था। तो मेरी वाइफ ने मुझे बड़े अच्छे से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की अबाउट ज़मज़म, क्योंकि ज़मज़म एक ऐसा पानी है जो पीने में भी बड़ा मज़ा आता है, और हमारे लिए एक वो अल्लाह के नबी का और हमारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हमारे लिए एक मौज़ा है। सो माय मिसेस विल एक्सप्लेन अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट आब ज़मज़म, और फिर मैंने अभी कुछ रिसर्च की है कि आब ज़मज़म को किस तरह से ये एडवांस कर रहे हैं, कुछ पाइपलाइंस बिछा के। आई शेयर माई डिटेल्स अबाउट दैट एज वेल। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम। आब ज़मज़म एक्चुअली वो पानी है जो कि एक मोज़ा था, हज़रत इब्राहीम के दौर का एक पहला मोज़ा था ये। उसमें उनकी अल्लाह ताला के हुक्म से वो अपनी बीवी को और अपने शेरख्वार बच्चे को, चंद माह के थे हज़रत इस्माइल, उन्होंने जंगल में छोड़ना था, और उन्होंने उनको कुछ खाने पीने का सामान दिया और जंगल में छोड़ा। तो ऐसा जंगल, आपको पता है मक्का तब बिल्कुल वीरान था, बेआबान था, तपते रेगिस्तान, पहाड़ और ये सब कुछ ही था। तो फिर कुछ देर तक तो उन्होंने सब्र किया, जितनी देर तक वो कर सकते थे। उनके पास पानी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पानी, जैसे जैसे सूरज उभरा, पानी ख़त्म हुआ, पानी खुश्क हुआ। तो बच्चे ने भी प्यासा, पहले स्टार्ट में तो अपने हज़रत इस्माइल के मुंह में अपना लाभ लगाती थी ताकि उनके खुश्क होंठ जो हैं वो फटे ना, और उनको कुछ ना कुछ पानी मिलता रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका अपना गला खुश्क हो गया और सिचुएशन बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई थी। फिर उन्होंने हज़रत इस्माइल को मतलब रैंडमली उन्होंने रेगिस्तान के दरमियान में लिटाया, और वो बस कभी सफ़ा की तरफ जाती थी और कभी मरवा की तरफ जाती थी। कोई काफ़िला आ जाए या कोई बंदा आ जाए जिसके पास पानी और वो अपने बच्चे की प्यास बुझा सके। उन्हें अपने से ज़्यादा फ़िक्र अपने बच्चे की थी, एज़ यूजुअल जैसे माँ उसे अपनी फ़िक्र नहीं होती, अपने बच्चे की ज़्यादा फ़िक्र होती है। तो वो उस दौरान फिर वो बस एक ही दुआ कर रही थी कि ए अल्लाह, कि इस हालात में जो उन्होंने दुआ की थी, उन्होंने कहा था ए खुदा, पानी पानी, एक घूंट एक कतरा, मेरे लिए नहीं मेरे बच्चे के लिए, शेरख्वार इस्माइल के लिए। इब्राहीम के खुदा, इस जंगल में, इस बेआबान में आग को गुलिस्तान बनाने वाले, इस आग के दरिया में पानी का चश्मा बहा, मेरे नन्हे को पानी का एक कतरा अता फरमा। अल्लाह मियाँ, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, इस नन्ही जान की परवाह है। वो एक माँ थी और उन्होंने ये दुआ कंटिन्यूसली वो ये दुआ बोलती रही, और कभी सफ़ा की तरफ जाती थी भागती हुई, कभी मरवा की तरफ जाती थी, कोई उनको मदद मिल जाए। फिर जब आप सातवां, मतलब रवायत के मुताबिक जब आपके 6 फेरे मुकम्मल हो गए थे और आप 7वां चक्कर ले रही थी, तो तब उन्होंने देखा कि हज़रत इस्माइल के, जहाँ पे हज़रत इस्माइल अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे प्यास से, तड़प से, और वहाँ से नीचे से पानी का एक चश्मा कूदा, और आप जल्दी से आगे हुई, बढ़ी, और आपने खुद भी पानी पिया, अपने बच्चे को पहले पानी पिलाया, उसकी प्यास बुझाई। और फिर वो पानी इतना ज़्यादा फैल रहा था, तो आपने तब कहा कि ज़मज़म, यानी ठहर जा। इसका मतलब, ज़मज़म का मतलब होता है रुक जाना, किसी चीज़ के ठहर जाने को कहते हैं। तो आपके जहन में उस वक्त वही अल्फाज आए, तो उन्होंने कहा ज़मज़म, तो वो रुक गया। वहीं पे फिर आपने एक मुंडेर बना दी, उसको कवर कर दिया, और वहीं पे बसने लग गई। फिर आपको देखकर बहुत सारे वहाँ पे गुजरने वाले बहुत से काफ़िले जो होते थे, वो फिर हज़रत हाजरा को देखते थे और वहाँ पानी देखते थे, क्योंकि रेगिस्तान में पानी का मिलना एक बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर मक्का के पहाड़ों में, और उस वक्त जो ये हालात थे मक्का के, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल था। तो लोगों के लिए ये एक मौजज़ा होता था, और आप आके पूछते थे कि ये पानी कैसे आया, तो लोग आप अपना सारा वाक़या बयान करती थी। तो लोग फिर हज़रत इब्राहीम के दीन को फॉलो करने लगे कि वाकई ये सच्चा दीन है। एक रेगिस्तान में इस तरह से पानी का निकलना वाकई बहुत मौजज़ा था, बहुत बड़ा मौजज़ा था। कुछ तो चले बहुत दिल से मानते थे इस चीज़ को, लेकिन बहुत सारे लोग इस लालच में यहाँ पर रुकते थे, यहाँ पर बसेरा करने लगे, ये कहकर कि हम मुसलमान हो गए हैं, हम इस्लाम कबूल करते हैं, हम इब्राहीम के खुदा को मानते हैं। और मतलब उन लोगों ने एक आहिस्ता 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 यहाँ पर जो है वो कबाइल बनना स्टार्ट हो गए, मुख्तलिफ कबीले आकर आबाद होना शुरू हो गए हम ज़मज़म के इर्द गिर्द। फिर बहुत बाद में जब इन्होंने बेहुरमती की थी खाना काबा की, तो फिर आब ज़मज़म के इस कुएँ को बंद कर दिया गया था। मतलब तकरीबन ये
سال تک بند رہا ہے کہ پھر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبدالمطلب، یہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہاں پہ ایک زمزم ہے، ایک کنواں ہے، اور اس کو بند کر دیا گیا تھا اس وقت کے لوگوں کی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ کچھ لوگ تو تھے جو میں مسلمان ہو آپ گئے کی تھے، بات اسلام کٹ قبول کر کروں گا، لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ بھی یہ بات جانتی ہیں اور ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں پچھلے 2 دنوں سے کہ یہاں کے لوگوں کا جو رویہ ہے ہمارے ساتھ وہ اور اس بہت وقت سارے بھی ایسا لوگوں ہی کے تھا، ساتھ، وہ یہ مکہ کے جو بدو ہیں ان کا رویہ اس وقت بھی ایسا ہی تھا، ایک آ کر پانی لائک پیتے دے تھے، آر بس ان کو بلڈنگ. ایک جگہ ملی تھی رہنے کے لیے، ایک بہت خوبصورت مطلب ایک تپتے ریگستان میں، اور کو گلستان بنایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے، لیکن پھر بھی ان کا یہی رویہ تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی توہین کی تھی، اور اسی توہین کی وجہ سے پھر ان کی سزا میں پھر یہ بند کر دیا گیا تھا کنواں، تو پھر یہ ان کی اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیاری زمین میں آتے ہیں اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں، بلکہ آب زمزم میں آپ نے اپنا لواب دہن ایڈ کر کے اس پانی وہ کو قبیلہ جرہم کے لوگ تھے جنہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی کی تھی، تو اس وقت جو تھے سردار تھے مزاج بن عمرو، انہوں نے اس کو نا کچھ سونے کی اور مطلب کچھ بت وغیرہ اس میں بت وغیرہ ڈال کے نا انہوں نے اس کو کور کر دیا تھا، یہ تقریباً 200 سال تک جو ہے وہ بند رہا تھا، پھر حضرت عبدالمطلب کو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا تھا، انہیں حکم ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے جو ہاں ان کو پھر یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ملا، پھر انہوں نے آ جو کے کہ اس کو بنو کھولا۔ ہاشم کے قبیلے سے تھے اور جو کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق سے، تو وہ ابراہمک دوسرے ریلیجنز نکلے ایگزیکٹلی. تو الحمدللہ کس طرح سے یہ پانی اماں ہاجرہ اور اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لواب دہن ایڈ کر کے اس کو انٹرنیٹی مطلب تا قیامت کے لیے ایک شفا یا پانی بنا دی، اور کتنا پیور ہے. آئی واز اسٹڈنگ ٹوڈے کہ یہ کس طرح سے کس پوائنٹ سے نکلتا ہے، لائک بالکل حرم شریف میں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی پڑی ہوئی ہے، ان کے پاؤں مبارک لگے ہوئے ہیں جہاں پر وہ پتھر پڑا ہوا ہے حجرہ اسود کے سامنے، وہاں سے تقریباً 7 to 8 میٹرز، 20 میٹر آئی تھنک 20 لائک 8 to 20 میٹرز کے ڈسٹینس پہ یہ نکلا تھا وہاں پر. اور ابھی بھی وہاں پر نیچے جو اگر نیچے وہ دیکھتے ہیں تو اب اسٹینڈنگ کے تقریباً 30 میٹر تک نیچے گہرا ہے اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کے بعد وہاں پر پتھر شروع ہو جاتے ہیں. پتھر ہے نا سارا مکہ نیچے یہ سارا اٹس لائک اے میریکل. اور جو 2 واٹر پمپس لگے ہوئے ہیں وہی اس کو نکالتے ہیں آب زمزم کو، اور وہی پروسیس کرتے ہوئے، اور وہ جیسے پیور ڈالے تھے انہوں نے وہ آج بھی اسی طرح پیور ہیں، کوئی اس کائی میں نہیں کوئی ہے، کنٹامینیشن نہیں آتی، کوئی فنگس نہیں آتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ اتنا صاف اتنا پاک صاف کنویں میں پانی، وہ جیسا پتھر ہے ویسے کا ویسا پتھر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی وہ ماشاءاللہ پائپس یہ لگے ہوئے. اتنی بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا ان بالکل لوگوں کے لیے، اور ہم سب کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کتنا بڑا معجزہ ہے ہمارے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، امت مسلمہ پوری دنیا میں اس طرح کا کوئی پیور واٹر نہیں مل سکتا ہے. اور اس کی مزید خصوصیات ڈسکس کریں. آئی واز مور اباؤٹ کہ کس طرح سے یہ سارا پروسیس ہوتا ہے یہاں پر. تو وہ جو اتنا بڑا تحفہ ہے لیکن پھر بھی اس کو بند کر دیا گیا تھا، اور وجہ کیا تھی کہ یہاں یہ جو قبیلہ جرہم یعنی جو my wife is more worried about their behaviors honestly کہ یہ جو عربک لوگ ہیں، لائک آپ ہوٹل لوبی سے دیکھ سکتے ہیں ٹورڈز آپ یہ سامنے جو گارڈز آتے ہیں. الحمدللہ وی آر ہیئر فار اوور. یہاں پر جو جو ورکرز ہیں جو جھاڑو لگا رہے ہیں، جو اس کی صفائی، they are good guiders. وہ بہت اچھے لوگ ہیں. They are good ان لوگوں guiders. کو آپ 1000 دفعہ بھی سوال کرو وہ لوگ بہت اچھے سے رسپانس کرتے ہیں. یہاں پہ یہ جو انہوں نے شرطے یہ جو انہوں نے یونیفارم میں کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کو تو لگتا ہے کہ جیسے ہم پتہ نہیں یہاں پہ کیا لگے ہوئے ہیں، مطلب وہ ہیں کیا ہیں، کچھ بھی نہیں. اتنے تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی، عورت سے بات کس طرح کرنی ہے، بچے کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، بوڑھوں سے کس طرح بات کرنی ہے، کسی جوان سے کسی انسان سے کس طرح بات کرنی ہے، کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے. بہت بیڈ بیہیو ہے ان لوگوں کا، بہت بیڈ. اور سارے رستے، ایک رستہ کھولیں گے، ٹھیک ہے، 10 رستے ہیں اور ایک رستہ کھولیں گے، باقی 9 بند کر دیں گے تاکہ لوگ تنگ ہوں. ان کے اپنے ورکر کے الفاظ ہیں
یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ اسی لیے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ یہاں پر نہ آئیں. اور مجھے سن کر اتنا دکھ ہوا اور اتنا افسوس ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ کے یہاں پر آئے ہیں ان کا بزنس چلتا رہے. اینی وے ہم نہیں لوگ مسجد کے اندر نہیں لوگ یوزلی لوگ جو ہیں وہ باہروں تک ہی رہیں اپنے ہوٹلوں میں نماز پڑھ لیں روڈوں پہ نماز پڑھ لیں بٹ نہ اندر نہ آئیں ہمیں نہ دیکھنا پڑے ہمیں نہ وہ کریں. بہت زیادہ اریٹیٹنگ بیہیویئر ہے. وہ پیچھے سے پیچھے سے اپنے ریال آنا بند نہیں کریں. بزنس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو کین گائز سی یہ رہا آپ کا میک ڈونلڈز ان فرنٹ آف حرم. اینی وے یہ کسی اور ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے از مور اباؤٹ کہ یہ آب زمزم کے بارے میں یہ ویڈیو ہے. تو ابھی کچھ لائک 1970s میں 50 ایئرز بیک کنگ فہد کا پروجیکٹ چلا اور جہاں سے آب زمزم سے پانی نکل رہا ہے وہاں سے انہوں نے ایک پائپ لائن بچھائی اور مکہ میں بالکل مجھے اس کی ایگزیکٹلی ڈسٹینس کا نہیں پتہ ہے لیکن تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر اس پائپ لائن کو لے کر اور وہاں پر وہ ایک پورا پروجیکٹ آ گیا کہ پانی اب وہاں سے ٹینکرز میں بھرتا ہے اور روزانہ لائک 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ لیٹر پانی جو ہے وہ بھر کے ٹینکس میں پراپر وے کے ساتھ. بڑا میں نے اس ویڈیو کو دیکھا ایک ڈاکومنٹری آئی ٹرائی ٹو لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کروں گا. وہ بڑے پروسیس کے ساتھ روزانہ مدینہ شریف میں جاتا ہے پانی آب زمزم کا اور وہاں سے پھر کس طرح سے دوبارہ وہ واٹر ٹینکس میں بھرتے ہیں اور ساری چیزوں میں ایڈ کرتے ہیں. تو جو ہمیں ایئرپورٹس پہ بھی پانی ملتا ہے گیلنز میں وہ بھی اسی پروجیکٹ سے آتا ہے اور اس کو شاید کنگ فہد پروجیکٹ کہا جاتا ہے اور اس میں بڑا ہی پروسیس اب آٹومیشن وغیرہ ہو گئی ہے. تو وہ پانی پیورلی یہاں سے ہی جاتا ہے. آئی واز مور کنسرنڈ اباؤٹ کہ وہ پانی کیسے یہاں سے بھرتے ہیں اور کون سے ٹینکس وغیرہ. تو انہوں نے کیا کیا کیونکہ ٹینکس کو لے کر آنا یہاں پر مکہ کی روڈز پہ زیادہ ان کے لیے ایک اسپیشل روڈ بنانا پڑتا ہے اینڈ وہ پروجیکٹ آئی گیس ناٹ پاسبل تھا. تو انہوں نے پائپ لائنس جو ہیں وہ وہاں تک بچھا دی ہیں اور وہاں سے ہی پانی جو ہے ایسا نہیں ہے دیر از اے متھ لائک کہ مدینہ تک پائپس گئے ہوئے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. پائپس ہیں مکہ کے اندر ہی اور یہاں سے پانی بھرتے ہیں اور روزانہ بہت سارے ٹینکرز جو ہیں وہ مکہ میں آب زمزم مدینہ میں آب زمزم پہنچاتے ہیں اور وہاں پر بھی آب زمزم پیورلی ملتا ہے. اور جو ایئرپورٹس پہ بھی ہمیں 2-2 لیٹر 5-5 لیٹرز کی کینس ملتے ہیں جو گیلنز ملتی ہیں وہ بھی پیورلی اسی پروجیکٹ سے آتا ہے. تو اس طرح سے آب زمزم کو اب یہ ریفائن کر رہے ہیں. آئی وڈ سے ریفائن آب زمزم اٹس آل کس طرح سے وہ پروسیس کرتے ہیں اور ان کا پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. اینیوے جی ہمیں دعا میں یاد رکھیں. الحمدللہ آئی ٹرائی ٹو شیئر مور سچ ویڈیوز لائک رینڈم ویڈیوز ایز ویل ایز آئی ہیو ڈاکومنٹڈ طائف کا وزٹ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی یہاں سے گئے تھے اور طائف والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور ان عربیوں کے بیہیویئرز بھی ہم لوگ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ہمیں دعا میں یاد رکھیں. الحمدللہ جزاک اللہ خیر.